اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ چہارم لا نفی جنس اسم این لا اکثر مضاف باشد منصوب مضاف باشد منصوب و خبرش مرفوع چون لا غلام رجل ظریف فی الدار و اگر نکرہ مفرد باشد الی آخرہ۔ یہ ان 5 قسموں میں سے جو چوتھی قسم ہے۔ پہلی قسم کون سی تھی؟ پہلی قسم تھی وہ حروف جارہ کی تھی، یعنی وہ جو اسماء میں عمل کرتے ہیں۔ 5 قسم بیان کیا تھا، ان میں سے یہ چوتھی قسم ہے۔ کس کی ہے؟ لا نفی جنس کی ہے۔ لا نفی جنس کو لا نفی بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اپنی خبر کی اس جنس سے نفی کرتا ہے جو جنس اس کا اسم ہو، یعنی جو جنس اس کا اسم ہو اسی جنس سے خبر کی کیا کرتا ہے؟ یہ نفی کرتا ہے۔ مثلا لا رجل فی الدار، رجل اس کی کیا ہے؟ اسم ہے اس کا۔ فی الدار متعلق ہو کے کیا بنے گی؟ اس کی خبر بنے گی۔ یہ اپنے خبر کی نفی کر رہا ہے اس جنس سے جو جنس اس کا اسم ہے، یعنی کوئی مرد گھر میں موجود نہیں ہے، کوئی مرد گھر میں موجود نہیں ہے، نفی کر رہا ہے۔ لا نفی جنس کا عمل کیا ہے؟ لا نفی جنس کا عمل ہے مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہوئے نصب دیتے ہیں اور خبر کو کیا کرتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں۔ لا نفی جنس کے اسم کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اس کے اسم کی 4 صورتیں، 4 مختلف صورتوں میں اس کا اسم آتا ہے لا نفی جنس کا۔ پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے اگر لا نفی جنس کا اسم مضاف یا شبہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے۔ اس کا اسم یا مضاف ہوتا ہے یا شبہ مضاف ہوتا ہے۔ اگر مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو تو اس کا اسم کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ مثال کیا ہے؟ لا غلام رجل ظریف فی الدار، لا غلام رجل ظریف فی الدار، یہ مضاف کی مثال ہے۔ غلام مضاف ہے کس کی طرف؟ رجل کی طرف۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مرد کا کوئی خوش مزاج لڑکا گھر میں نہیں ہے۔ لا غلام رجل یعنی مرد کا کوئی غلام خوش مزاج غلام لڑکا گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس کی ترکیب کیا ہے؟ لا غلام رجل ظریف فی الدار، لا نفی جنس ہے، غلام مضاف ہے، رجل مضاف الیہ ہے، ظریف خبر اول ہے، فی جار دار مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہے، متعلق ہے کس کے؟ ثابت ان کے، اور ثابت ان شبہ فعل اپنے فعل اور متعلق سے مل کر خبر ثانی بن رہا ہے۔ کس کے لیے؟ لا نفی جنس کے لیے۔ خبر اول کیا ہے؟ ظریف، یہ فی الدار متعلق سے مل کر خبر ثانی بن رہا ہے۔ لا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا ہے۔ شبہ مضاف کی مثال کیا ہے؟ لا 20 درہم فی الکیس، 20 درہم نہیں ہے کیس میں۔ اس کی ترکیب کیا ہے؟ لا نفی جنس ہے، 20 ممیز ہے، اور درہم کیا ہے؟ تمیز ہے۔ ممیز اپنی تمیز سے مل کر اسم ہے لا کا، فی حرف جار ہے، کیس کیا ہے؟ مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر کے متعلق ہوئے جو ثابت مقدر ہے، ثابت شبہ فعل اپنے فعل اور متعلق سے مل کر خبر ہے لا کی، لا نفی جنس کی۔ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے شبہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ شبہ مضاف ہے؟ تو شبہ مضاف وہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر تام نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے فعل شبہ مضاف، یا مضاف ہوگا یعنی یا شبہ مضاف ہوگا۔ شبہ مضاف اسے کہتے ہیں
جس کا معنی دوسرے کلمے کے اس کو شبہ مضاف کو دوسرے کلمے سے ملائے بغیر جس کا معنی تام نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ شبہ مضاف کہتے ہیں۔ دوسری صورت کیا ہے؟ اگر لا نفی جنس کا اسم مفرد نکرہ ہو، یعنی مضاف شبہ مضاف اور معرفہ نہ ہو، تو اس کا اسم مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ جیسے لا رجل فی الدار، کوئی مرد گھر میں، کوئی شخص بھی گھر میں موجود نہیں ہے، کوئی مرد گھر میں موجود نہیں ہے۔ لا نفی جنس ہے، راجل مبنی بر فتح ہے، اس کا اسم ہے فی الدار، جار مجرور ہے، متعلق ہو کے اس کی خبر بن رہی ہے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ اگر لا کے بعد معرفہ ہو تو پھر لا کو دوسرے معرفہ کے ساتھ مقرر کرنا لازمی۔ اگر لا ہے، لا کے بعد معرفہ آیا ہے، تو پھر اس لا کو دوسرے معرفہ کے ساتھ تکرار کے ساتھ لانا ضروری ہے۔ لیکن اس وقت لا ملغا عن العمل ہوگا، یعنی عمل نہیں کر رہا ہوگا، اور معرفہ مبتدا ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ معرفہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ جیسے لا زید عندی ولا عمر، نہ میرے پاس زید ہے اور نہ عمر۔ اب دیکھیں لا زید، لا کے بعد زید معرفہ ہے اور اس کے بعد تکرار ہوا ہے پھر لا عمر، لا کا، لیکن ملغا عن العمل لا زیدن پڑھا ہے، حالانکہ اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ چوتھی صورت، اگر لا کے بعد مفرد نکرہ ہو اور لا دوسرے اسم کے ساتھ مقرر ہو، تو اس کے اسم میں 5 وجہ جائز ہیں۔ اگر لا کے بعد مفرد نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو، مفرد نکرہ ہو، اور لا دوسرے اسم کے ساتھ مقرر ہو، یعنی لا دوسرے اسم تکرار ہوا اس کا، تو اس کے اسم میں 5 صورتیں جائز ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ دونوں اسموں کو مبنی بر فتح پڑھیں گے، پہلے کو بھی دوسرے بھی۔ جیسے لا حولا، حولا یہ مفرد ہے اور نکرہ بھی ہے، یہ مفرد، لا حولا، حولا مفرد ہے، نکرہ بھی ہے، اس لیے لا کا تکرار ہوا ہے۔ لا حولا ولا قوتا، اب یہاں قوتا کو بھی فتح دیا ہے، حولا کو بھی کیا دیا ہے؟ فتح دیا ہے۔ کیوں؟ نکرہ مفرد کے بعد واقع ہے۔ اگر لا کے بعد مفرد نکرہ واقع ہو تو لا دوسرے اسم کے ساتھ تکرار ہوگا، تو لا قوتا یہ دوسرا اسم ہے قوتا، اس کے ساتھ لا کا تکرار ہو رہا ہے۔ دوسری صورت اعراب کی، دونوں اسموں کو مرفوع پڑھا جائے گا، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب حول پڑھا ہے مرفوع، قوتن پڑھا ہے مرفوع، دونوں اسموں کو، پہلا اسم کون سا ہے؟ حولون ہے، دوسرا کیا ہے؟ قوتن ہے، مرفوع دونوں کو پڑھا ہے۔ تیسری صورت، پہلے اسم کو مبنی بر فتح، دوسرے کو مرفوع پڑھا جائے گا، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، پہلا مبنی بر فتح ہے، حولا پڑھا ہے، دوسرے کو مرفوع پڑھا ہے، قوتن پڑھا ہے۔ چوتھی صورت، پہلے اسم کو مرفوع دوسرے کو مبنی بر فتح پڑھا جائے گا، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب پہلے کو کیا پڑھا ہے؟ مرفوع پڑھا ہے، لا حول، دوسرے کو مبنی بر فتح پڑھا ہے، ولا قوتا، لا حول ولا قوتا پڑھا ہے۔ پانچویں صورت، پہلے اسم کو مبنی بر فتح دوسرے کو منصوب پڑھا جائے گا، جیسے لا حول ولا قوتا الا باللہ۔ اب پہلے کو مبنی بر فتح پڑھا ہے، حولا پڑھا ہے، دوسرے کو منصوب پڑھا ہے، قوتن پڑھا ہے۔ اب یہ 5 وجہ اعراب کی اس میں جائز ہے۔ لا حول ولا قوتا بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوتن بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوتن بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوتا بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوتن بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لا نفی جنس کے عمل کی کتنی شرائط ہیں؟ لا نفی جنس کے عمل کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ لا تب عمل کرے گا جب یہ 3 شرائط متحقق ہوں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ لا کا اسم نکرہ ہو، اگر معرفہ ہو لا کا اسم تو ملغا ہوگا، لا عمل نہیں کرے گا، جیسے لا غلام زیدن فی الدار، اب یہ معرفہ ہے، کیوں معرفہ ہے؟ غلام، غلام کسب تعریف کر رہا ہے، مضاف ہو رہا ہے، زید کی طرح، زید معرفہ ہے، اس لیے عمل نہیں کر رہا۔ لا کا اسم، دوسری شرط، لا کا اسم خبر پر مقدم ہو، اگر خبر مقدم ہو اسم پر تو لا عمل نہیں کرے گا، ملغا عن العمل ہوگا، جیسے لا فی الدار رجل ولا عمر، نہ کوئی مرد ہے گھر میں نہ عمر ہے،
تو دیکھیں فدار خبر ہے مقدم ہے راجل پہ جو کہ اس کا اسم تھا، ملغا ہے لا عمل نہیں کر رہا۔ تیسری شرط ہے اس کے عمل کی، لا پر حروف جارہ میں سے کوئی حرف داخل نہ ہو۔ اگر حروف جارہ میں سے کوئی حرف داخل ہو گیا ہے لا پر تو عمل نہیں کرے گا۔ جیسے جئتو بلا زادن، میں آیا بغیر زاد رہا کے، اب جئتو لا پر حرف جارہ داخل ہو گیا با، اس لیے یہ عمل نہیں کر رہا۔ عبارت کو دیکھتے پھر آگے۔ چہارم چوتھی قسم ان 5 قسموں میں سے لا نفی جنس، اس میں این لا اکثر مضاف باشد منصوب، اس لا کا اسم جو ہے نا وہ اکثر مضاف اور مضاف ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، و خبرش مرفوع، اس کی خبر جو ہے نا لا کی یہ مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار، مرد کا کوئی خوش مزاج لڑکا گھر میں موجود نہیں ہے، یعنی مرد کا کوئی غلام خوش مزاج گھر میں موجود نہیں ہے۔ وہ اگر نکرہ مفرد باشد، اگر وہ اسم نکرہ ہو اور مفرد ہو مبنی باشد برفت تو مبنی برفت ہوگا، جیسے لا راجل فی الدار، راجل مبنی مفرد نکرہ ہے اور مفرد ہے تو مبنی برفت ہے۔ لا راجل فی الدار، کوئی مرد گھر میں نہیں ہے، کوئی شخص گھر میں نہیں ہے۔ و اگر بعد او معرفہ باشد، اگر لا کے بعد معرفہ ہو، تکرار لا با معرفہ دیگر لازم باشد تو لا کا تکرار ہوگا دوسرے معرفہ کے ساتھ، یہ ضروری ہے۔ جیسے و لا ملغا باشد، یعنی عمل نہ کند، تو اس صورت میں لا کیا ہوگا؟ ملغا ہوگا۔ کس صورت میں؟ اگر لا کے بعد معرفہ ہو تو دوسرے لا کا دوسرے معرفہ کے ساتھ تکرار ہوگا، تو اس صورت میں لا ملغا ہوگا، عمل نہیں کرے گا۔ وعن معرفہ مرفوع باشد، تو وہ معرفہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ مثال لا زیدن عندی ولا عمرن، نہ زید میرے پاس ہے نہ عمر ہے۔ اب دیکھ لا کے بعد معرفہ آ گیا زید، اس لیے لا کا تکرار ہو گیا دوسرے معرفہ کے ساتھ، ولا عمرن۔ و اگر بعد آن لا نکرہ مفرد باشد، اگر لا کے بعد نکرہ ہو اور مفرد ہو با نکرہ دیگر درو 5 وجہ رواس، تو اس لا کی دوسرے نکرہ کے ساتھ 5 وجہ سے ہم اعراب دے سکتے ہیں، 5 وجہ کیا ہے جائز ہے۔ مثال جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، دونوں کو فتح دیا ہے۔ کیوں فتح دیا ہے؟ کیونکہ حولا نکرہ بھی ہے مفرد بھی ہے، اس لیے ہم نے کہا ہے اگر لا کے بعد نکرہ ہو مفرد ہو تو اس لا کا تکرار ہوگا دوسرے نکرہ کے ساتھ، اور 5 اعراب دے سکتے ہیں۔ دوسرا اعراب ولا حول ولا قوت الا باللہ، دونوں کو کیا ہے؟ مرفوع پڑھا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، پہلے کو مبنی برفت پڑھا ہے، دوسرے کو مرفوع پڑھا ہے، حولا کو مفتوح قوت کو مرفوع پڑھا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، پہلے کو مرفوع پڑھا ہے، دوسرے کو مبنی برفت پڑھا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، پہلے کو کیا پڑھا ہے؟ مفتوح پڑھا ہے، دوسرے کو کیا پڑھا ہے؟ منصوب پڑھا ہے، یعنی حولا کو مفتوح پڑھا ہے، قوتان کو کیا پڑھا ہے؟ منصوب پڑھا ہے۔ یہ اس کے تھی 5 وجہ اعراب کی۔ پنجم حروف ندا، وان 5 است، یا و ایا و حیا و اے و حمزہ مفتوح۔ اب 5ویں آخری صورت ہے، وہ کون سی ہے؟ حروف ندا کی۔ وہ کتنے ہیں حروف ندا؟ حروف ندا 5 ہیں، یا ایا حیا اے حمزہ مفتوح، یعنی حروف عاملہ کے 5ویں قسم حروف ندا ہے۔ وہ حروف جو عمل کرتے ہیں اس میں، اس کی 5 قسموں میں سے آخری قسم جو ہے نا وہ حرف ندا۔ ندا کا لغوی معنی کیا ہے؟ ندا کا لغوی معنی ہے پکارنا۔ اصطلاح میں حروف ندا ان حروف کو کہتے ہیں جن کے ذریعے کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے، اصطلاح میں ان کو کہتے ہیں۔ جہاں ندا ہو وہاں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جہاں حرف ندا ہو وہاں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ منادی کا ہونا ضروری ہے نمبر 1، نمبر 2 منادا کا ہونا ضروری ہے، نمبر 3 حرف ندا کا ہونا ضروری ہے، نمبر 4 جواب ندا کا ہونا ضروری ہے۔ منادی کا ہونا، منادا کا ہونا، حرف ندا کا ہونا، جواب ندا کا ہونا، ان 4 چیزوں کا ہونا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ منادی یعنی پکارنے والے کو کہتے ہیں، جو پکار رہا ہوتا ہے، یا زید، جو پکار رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منادی کہتے ہیں۔ منادا جس کو پکار رہا ہے، مثلا یا زید، اب زید کو پکار رہا ہے، زید کیا ہو گیا؟ منادا ہو گیا۔ حرف ندا جس حرف کے ساتھ پکارا ہے، یہ جو یا ہے، یا حرف ندا ہے،
مثلا زید کہتا ہے، بکر کہتا ہے زید کو یا زید، اب بکر ہو گیا منادی، زید ہو گیا منادا، یا ہو گئی حرف ندا، اب تین ہو گئے، چوتھا کیا رہتا ہے؟ جواب ندا کہتا ہے، جس مقصد کے لیے پکارا جائے اسے جواب ندا کہتے ہیں، جس مقصد کے لیے۔ مثلا میں نے باب المثال، نبینا شخص کہتا ہے یا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ کتاب کو طاقت سے پکڑ، لے کتاب، خود پکڑ کس کو؟ کتاب کو، بقوت طاقت کے ساتھ۔ یا کیا ہے اس مثال میں؟ یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ منادی ہے، کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے یا یحییٰ، اللہ کیا ہے؟ منادی ہے۔ یا حرف ندا ہے، یحییٰ کیا ہے؟ حضرت یحییٰ، یہ منادا ہے۔ اور خذ الکتاب بقوۃ، یہ کیا ہے؟ جواب ندا اس کو کہتے ہیں۔ حروف ندا کی تعداد، حروف ندا 5 ہے، یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ۔ حروف ندا کامل، حروف ندا 3 صورتوں میں نصب اور 1 صورت میں رفع دیتے ہیں، یعنی 3 صورتوں میں نصب دیتے ہیں، 1 صورت میں رفع دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کن صورتوں میں نصب دیتے ہیں، کن صورتوں میں رفع دیتے ہیں؟ جواب منادا، منادا اگر مضاف ہو تو منصوب ہوگا، جیسے یا عبداللہ، عبد مضاف ہے لہذا منصوب پڑا ہے۔ دوسری صورت منادا شبہ مضاف ہو تو بھی منصوب ہوگا، مضاف تو نہیں ہے لیکن شبہ مضاف ہے پھر بھی منصوب ہوگا، جیسے یا طالعاً جبلاً، اے پہاڑ پر چڑھنے والے، تو یہاں طالعاً شبہ مضاف ہے، یہ منادا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ منصوب ہے۔ کیوں شبہ مضاف ہے؟ ہم نے کہا تھا شبہ مضاف اسے کہتے ہیں کہ جو شبہ مضاف اسے کہتے ہیں دوسرے کلمے کے بغیر ملائے ہوئے اس کا معنی تام نہ ہو۔ اب اگر یا طالعاً کہہ دے معنی تام نہیں ہے، جبلاً کو ملایا ہے دوسرے کلمے کو تو اس لیے معنی کیا ہے؟ تام ہوا ہے۔ تیسری صورت منادا نکرہ غیر معین ہو تب بھی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، یا رجلاً خذ بیدی، کوئی نابینا کہتا ہے یا رجلاً، اے شخص، خذ پکڑ، بیدی میرے ہاتھ کو۔ چوتھا منادا مفرد معرفہ ہو، منادا ہے مفرد ہے معرفہ ہے تو یہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، منصوب نہیں ہوگا، یعنی مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو، نکرہ بھی نہ ہو، پھر چاہے معرفہ ہو یا نکرہ معین ہو تو منادا علامت رفع پر مبنی ہوگا، خواہ رفع ضمہ لفظی کی شکل میں ہو یا تقدیری کی شکل میں ہو یا الف کی شکل میں یا واو کی شکل میں، جیسے یا زیدو، یا زید معرفہ ہے لیکن مفرد ہے، کیا ہے؟ مضاف بھی نہیں ہے، شبہ مضاف بھی نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ اس کا اعراب مرفوع ہے۔ یہ جو ہم نے کہا منادا مفرد ہو، یہ مفرد کبھی ہوتا ہے مرکب کے مقابلے میں مفرد بولا جاتا ہے، کبھی جملے کے مقابلے میں مفرد بولا جاتا ہے، کبھی مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں مفرد بولا جاتا ہے، کبھی تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں مفرد بولا جاتا ہے۔ یہاں کیا مراد ہے؟ مفرد کبھی کس کے مقابلے میں بولا جاتا ہے؟ مرکب کے مقابلے میں، کبھی جملے کے مقابلے میں، کبھی مضاف شبہ مضاف کے مقابلے میں، کبھی تثنیہ جمع کے مقابلے میں۔ یہاں کس کے مقابلے میں؟ یہاں مراد کیا ہے؟ یا ایھا المصنف، یہاں منادا کی بحث میں مفرد مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں جو ہوتا ہے وہ بولا جاتا ہے۔ پنجم، اب دوسرا آخری نقطہ یہ بھی ہے، اگرچہ یہ نکات اوپر والی کتابوں میں جو سطح کے اعتبار سے بلند ہوتی ہیں لیکن کوئی حرج نہیں ہے، فائدہ سے خالی نہیں ہے، اگر ذکر کر دیں۔ جو اے ہے، یہ اے اور حمزہ یہ منادا قریب کے لیے آتے ہیں، منادا قریب کے لیے آتے ہیں اے اور حمزہ۔ یا اور حیا منادا بعید کے لیے آتے ہیں، اور یا جو ہے نا یہ عام ہے، قریب کے لیے بھی آتی ہے، بعید کے لیے بھی آتی ہے۔ ٹوٹل 5 ہیں۔ اے اور حمزہ کس کے لیے آتے ہیں؟ قریب کے لیے آتے ہیں۔ ایا اور حیا یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ بعید کے لیے آتے ہیں۔ یا کس کے لیے آتے ہیں؟ یہ دونوں کے لیے آتے ہیں، عام اور
قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے۔ لیکن سوال ایک یہاں مہم اہم سوال ہے، وہ یہ ہے قریب کے لیے آتا ہے تو نحات، علماء نحات نے کیا قاعدہ کلیہ بنایا ہے بھائی؟ قریب کتنی مسافت کو قریب کہا جاتا ہے؟ علماء نحات نے کیا کلیہ قاعدہ بنایا ہے؟ بعید کتنی میٹر ہو تو بعید بولا جائے گا؟ اور تو اگر میں اشتباہ نہ کروں، آغا مدرس افغانی ایک مرتبہ اس کے اپنے دروس میں بول رہے تھے، ریکارڈنگ میں نے سنی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے تقریباً، اگر میں اشتباہ نہ کروں، یعنی 30 میٹر کو تقریباً وہ قریب کے ساتھ کہہ رہے تھے، 40-45 اس سے اوپر تو کیا کہہ رہے تھے؟ بعید کہہ رہے تھے۔ یعنی اس طرح وہ کلیہ قاعدہ بتا رہے تھے۔ پہلے ناوی ہے جو کلیہ قاعدہ بتا رہے تھے، ویلا کتابوں میں یہ کلیہ قاعدہ بیان نہیں ہوا کہ قریب کتنی مسافت کو کہا جائے گا اور بعید کتنی مسافت کو کہا جائے گا، لیکن مدرس افغانی جو کہ نحو میں اپنے مبنے رکھتے تھے۔ عبارت دیکھتے ہیں، پنج معروف ندا وان پنج معروف ندا ہے، وہ کتنے؟ 5 ہے۔ یا ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ، وعین حروف منادا، فعین حروف منادا مضافرہ بنصب کنند، یہ جو حروف ہیں یہ منادا مضاف کو نصب دیتے ہیں، چون یا عبداللہ، عبد مضاف اللہ کی طرف، عبد منادا ہے، اس کو نصب دے رہا ہے، وہ مشابہ مضافرہ، چون اور جو مشابہ مضاف ہوتا ہے جس کو شبہ مضاف بولتے ہیں اس کو بھی نصب دیتا ہے، یا طالعا جبلن آئے پہاڑ پہ چڑھنے والے، و نکرہ غیر معین را، چنانکہ یہ جو طالعا، یا طالعا جبلن، طالعا شبہ مضاف ہے۔ کیوں شبہ مضاف ہے؟ جبلن کے بغیر اگر جبلن کو نہ ملے تو ترجمہ معنی تام نہیں ہوتا۔ و نکرہ غیر معین را، چنانکہ اعمیٰ گویت، اور نکرہ جو غیر معین ہو تو اس کو بھی کہہ دیتا ہے، نصب دیتا ہے، جیسے اعمیٰ گویت اگر نابینا کسی کو کہتا ہے، یا رجلن خذ بیدی، یا رجلن اے مرد، خذ پکڑ، بیدی میرے ہاتھ کو، و منادا مفرد معرفہ مبنی باشد بر علامت رفع، چون وہ کہتے ہیں جو منادا ہے، منادا اگر مفرد ہے معرفہ ہے تو کیا ہوگا؟ مبنی بر رفع ہوگا، مرفوع ہوگا، جیسے یا زیدو مرفوع ہے، یا زیدان مرفوع ہے، تثنیہ ہے کیونکہ تثنیہ کا رفع الف کے ساتھ ہوتا ہے، یا مسلمون مرفوع ہے کیونکہ جمع کا اعراب کیا ہے؟ رفع ضمہ واو کے ساتھ، یا مسلمون، یا موسیٰ الف کے ساتھ، یا قاضی بیدان کے آئے، و حمزہ برائے نزدیک است، آئے اور حمزہ نزدیک کے لیے، ایا و حیا برائے دور، ایا اور حیا دور کے لیے، و یا عام است، یا عام ہے، یعنی کہ یا عام ہے بعید کے لیے بھی آتا ہے اور قریب کے لیے بھی آتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔